السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحاب الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ انتہائی قابل احترام معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، شعبان المعظم ہجری 1441 کا یہ آخری دن جمعۃ المبارک ہے، اور کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو عذاب مسلط ہے پوری دنیا پر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ عذاب دنیا پر پہلے بھی آئے ہیں۔ کیوں آئے؟ ہم مسلمان قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو، دنیا کی تاریخ کو، تو وہ بدعقیدگی اور گناہوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور فرعونوں کا بھی ذکر ہے، فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد وغیرہ۔ شخصیات بڑے بڑے نامور تباہ و برباد ہوئے، اس کی وجہ بھی اللہ اور رسول، وقت کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی تھی۔ قومیں برباد ہوئیں تو ان کے اسباب بھی یہی تھے کہ وہ نافرمان ہو گئیں۔ اللہ کے محبوبوں اور پیاروں نے ان کو بہت سمجھایا، بڑے پیار سے تکلیفیں بھی برداشت کیں۔ 1000 سال تک نوح علیہ السلام نے تکلیفوں میں قوم کو تبلیغ کی، معمولی بات نہیں۔ 950 سال ہر پیغمبر علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے، ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا۔ اللہ کے پیارے تھے، بہت پیار، بہت محبت، درد کے ساتھ رو رو کے سمجھایا۔ ظالم نہیں سمجھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ دیوانہ ہے۔ فرعون کہتا تھا، اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، میں اوپر چڑھوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی رب اور بھی ہے، میں دیکھوں ذرا وہ کون کہاں ہے۔ اور اب شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا، ہم جانتے ہیں آپ ایسے کمزور سے آدمی ہیں اور آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم کمزور آدمی ہو، ہم تکڑے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جو سزائیں دی ہیں، قرآن تو پڑھو ذرا،
بیخ و بن نکال دیا، آسمان سے پتھر برسے، زمین اٹھا کے ایسے الٹا دی ان پر، فرشتے نے چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے، مردار ہو گئے، عجیب و غریب عذابات۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بچی تھی بس قوموں میں، اور وہ ایمان اور توبہ اور استغفار۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے معاف بھی کر دیا اور ان پر باغ و بہار بھی، زندگی کا لطف بھی ان کو دیا، یہ بھی فرمایا۔ دنیا میں بھی لطف اٹھایا انہوں نے زندگی کا۔ تو آج بھی جو عذاب ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، بدکاریوں کی وجہ سے ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے قوم توبہ اور استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے برکتیں نازل کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، معاف کر دیں۔ یہ سب قرآن کریم بھرا ہوا ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا کریں۔ ہم بھی اس عذاب کے نیچے ہیں، سکون غارت ہے اور عجیب و غریب کیفیت ہے، اس لیے میری درخواست جہاں تک آواز جا رہی ہے واپس لوٹو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پیغام نیک بندوں کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے مجھ فقیر گناہگار کو بھی آئے ہیں۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ فرمایا شدید عذاب آنے والا ہے اور اسباب یہی ہیں، مرد داڑیاں مونڈ رہے ہیں، عورتیں بے پرد ہو گئی ہیں اور گناہ عام ہو رہے ہیں۔ شدید عذاب آنے والا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ توبہ اور استغفار کرو، درود شریف کی کثرت کرو، صدقہ اور خیرات کرو، تاجر حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، نفع کم لو، غریب مسکین یتیم، اور حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا چرند پرند ان کی بھی مدد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں، اس پر جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ بچے گا۔ وہ رحمت للعالمین ہے، نسخہ کیمیا عطا کیا، اس پر عمل کرو، ذاتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ اور یہ مبارک مہینہ اسی کے لیے ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھو یہ بات، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ صرف موت کا ذریعہ کرونا نہیں ہے، کرونا سے بھی موتیں ہوئی ہیں، لیکن اس سے زیادہ زلزلوں میں ہوئی ہیں، طوفانوں میں ہوئی ہیں، روزانہ لاکھوں انسان دنیا میں مر رہے ہیں، وہ کرونا سے نہیں ہے۔ ایک وقت مقرر ہے، کسی کا کرونا سے موت آ جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے، اور کسی کو ہارٹ اٹیک سے، کسی کو کینسر سے، کسی کو فالج سے، کسی کو ایکسیڈنٹ سے، روز جنازے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دفناتے ہیں، قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ تو موت نے آنا ہے، موت کی تیاری کرو، مر نہیں جاؤ گے۔ جو موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، بابرکت ہوگی، گناہوں سے لازمی بچے گا کہ میں مروں گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا اس کالے منہ کے ساتھ میں اپنے پیارے رب کے پاس جاؤں گا، اس کالے منہ کے ساتھ میں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا؟ تو انسان کو پھر شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے، وہ پھر گناہ نہیں کرتا۔ کیوں گناہ کروں، اس سے میرا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت، کسی گناہ کا دنیا میں فائدہ نہیں ہے، نقصان، اور آخرت کا تو ہے ہی برا حال۔ اس واسطے میرے بزرگوں اور بھائیوں، بھئی جو پیچھے آتے ہیں نا باہر ان کو بٹھاتے جاؤ، یہ انتظامی امور کا بھی خیال رکھو، آتے دیر سے ہو پھر اگلی ابھی ذرا فاصلوں میں انہوں نے کہا ہمیں دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے،
روحانی اور یہ جو فاصلوں سے ہے یہ علماء کا بھی فیصلہ ہے اور انتظامیہ کا بھی ہے. ہمیں نہ خراب کرو. روزانہ آپ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے. یہ علماء نے کہا ہے کہ فصل رکھو. علماء نے کہا ہے کہ انتظامیہ اور علماء کا آپس میں جوڑ ہوا ہے. اچھی بات میں ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں, غلط بات نہیں مانتے ہم. اس واسطے جو باہر سے آئے وہاں خدمت والے ساتھی ان کو باہر لمبی مسجد ہے, اللہ کا شکر ہے. احتیاط کرو, وہ بھی ہمارے لیے ہیں. گھر سے وضو کر کے آؤ. اپنے حفاظتی تدابیر جو ہمیں بتلائی گئی ہیں, ڈاکٹر ہمارے دشمن نہیں ہیں, محکمہ صحت والے, اور بھی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ جو صحیح بات بتائیں. اور علماء دین کے معاملے میں اتھارٹی ہیں, وزیر نہیں ہیں, صدر وزیر اعظم نہیں اور نہیں. دین کے معاملے میں علماء اتھارٹی ہیں. جب علماء نے یہ بات مان لیا ہے تو اب ان سے آگے بزرگ نہ بنو. احتیاطی تدابیر بھی ضرور اختیار کرو تاکہ اس بلا سے ہم سارے بچ جائیں. مسجدوں کو آؤ. خدا کا شکر ہے یہ علماء نے محنت کی. پوری دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جن کے علماء کو اللہ نے جرأت دی ہے اور انہوں نے یہ آپ کو مسجدیں کھلی کر کے دے دی ہیں, اور حکومت نے بھی ساتھ دے دیا ہے. یہ بھی شکر ہے سب نے مل کے کہ مسجدیں کھلی رہیں گی. حرمین اس وقت بند ہیں دنیا. تو اس لیے علماء کی قدر بھی کرو, علماء سے دور مت جاؤ. اور جو طے ہو چکا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا نمازیوں سے کہ اس کا لحاظ کریں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اچھی بات میں ہم انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں, غلط میں نہیں دیتے. غلط میں ہمیں دینا نہیں چاہیے کیونکہ ان کو آرڈر ہوتے ہیں, ہمیں اوپر سے اللہ کے آرڈر ہوتے ہیں, ہم اس کے پابند ہیں. لیکن اس معاملے میں ہم اور وہ ایک ہیں. وہ بھی بیچارے پریشان ہیں, پولیس والے پریشان ہیں, ڈاکٹر پریشان ہیں. آپ جس طرح پریشان ہوں وہ بھی ہے. آپ جاؤ ہسپتالوں میں, ڈاکٹر کتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. نرسیں موت سے بظاہر اسباب کی دنیا میں کھیل رہے ہیں لیکن وہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. ان کے لیے دعائیں بھی کرو اور جو اچھی بات ہو اس پر عمل کرو. اس میں آپ کا اور ہمارا فائدہ ہے. باہر کھلی مسجد ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہزاروں کا مجمع بھی, اوپر بھی جگہ ہے. بڑے احتیاط سے بیٹھو. میں ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں, بیچ میں آپ گڑبڑ کر جاتے ہو, ایسا مت کریں. انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. دونوں باتیں ہم کو اپنانی ہیں. ہمیں روحانی علاج بھی کرنا ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے حکمرانوں کی. چائنا میں یہی وبا جب آئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ چین والے مسلمان نہیں ہیں, وہاں کی حکومت, وہ ہمارے دوست تو ہیں, انسانی لحاظ سے پاکستان کے دوست ہیں, لیکن وہ لوگ کافر ہیں. اور وہاں مسلمانوں پر بہت تنگی تھی, خطرناک. لیکن جب ان پر یہ وبا آئی, یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں میڈیا پر, اور وہ لاچار ہو گئے. ان کی ساری تدبیریں انسانی فیل ہو گئیں. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے طالب علم, مولوی یہ مشہور ہوتے ہیں, جس کو تکلیف وہ آتے ہیں, استاد جی طالب علموں سے دعا کرا دو. تو وہ بھی طالب علموں کے پاس گئے اور وہ قبلہ رخ ایسے طالب علموں نے ایسے ہاتھ اٹھائے, معصوموں نے, سروں پر ان کی ٹوپیاں تھیں. تمہارے سر ننگے اس حال میں بھی, اللہ تمہیں سمجھ و ہدایت دے. ننگے سر میں کیا خوبی ہے, خلاف سنت چہروں میں کیا خوبی ہے. بس کرو, مت کرو اللہ کا مقابلہ, تائب ہو جاؤ, اللہ تم پر رحم کرے. صبح شام ہم تمہیں دعائیاں دیتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, تمہارے لیے دعا بھی, محنت بھی کر رہے ہیں. پتہ نہیں تم قبر میں جا کے سمجھو گے وہاں سمجھنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں تو پھر پٹائی ہونی ہے, گرفت کی جگہ ہے, اور اچھے کام کیے تو جنت کا باغ ہے. تو اس نے, اس کافر نے, چین کے صدر نے
طلباء علماء کے ساتھ ہاتھ ایسے کیے. اس کے بعد سے چائنا کے حالت پلٹے ہیں. اللہ نے دیکھا کہ یہ کافر صحیح لیکن یہ میرے محبوبوں کے پاس آ گیا ہے اور میرے آگے جھولی پھیلا دی ہے. اللہ نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا. پھر انہوں نے قرآن شریف تقسیم کیے ہیں, انہوں نے مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے, اور آج بھی وہاں مسلمان بھی ہو رہے ہیں. اور دین پر جو پہلے تکلیف مسجدوں میں وہ اب بات نہیں رہی. لیکن ہمارے ہم کیا کریں؟ توبہ مناؤ. توبہ صرف الفاظ سے نہیں, شکلیں ٹھیک کرو, اللہ کو راضی کر لو, عذاب دور ہو جائے گا. توبہ, استغفار, اتباع سنت, شکلیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. آج بڑے بنتے ہو, حضور کی شکل تمہیں پسند نہیں ہے, خدا تمہیں ہدایت. تم ہو کیا؟ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں, ان کا چہرہ تو محبوب اللہ کو پسند ہے. وہ تو اللہ کے حبیب ہیں, وہ تو کائنات کے سردار ہیں. ان کی اداؤں کو پسند نہیں کرتے ہو محمدیو. واپس آ جاؤ, توبہ کر لو. آسان ہے, 1 سیکنڈ کا کام ہے. ابھی جو بیٹھے ہو توبہ کرو, داڑھی نہیں مونڈیں گے انشاءاللہ پہلا گناہ معاف. آئندہ کے لیے آپ ہیرے ہو گئے ہر کام میں. تو ایک علاج روحانی ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے, مذاق اڑاتے ہیں. ایسا بے ایمان طبقہ اس ملک میں ہے جو یہ مسجدیں کیوں کھلی ہیں. بے احتیاط کے ساتھ کھلنا چاہیے. یہاں کہ ہم اپنے پیارے رب کے سامنے روئیں گے دوئیں گے, ہمارا کام بنے گا. تو ایک روحانی علاج ہے, اور ایک یہ جو طبی لحاظ سے ہے وہ بھی ضروری ہے, علاج بھی ضروری ہے. تو دونوں کا خیال رکھو, اللہ خوش رکھے. اور آخری بات آپ سے کہنے کی ہے کہ ماہ مبارک آ گیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن, میں نے بھی آج صبح اسی پر درس دیا اور سنا بھی دیتا ہوں حدیث مبارک کا خلاصہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ کرام کو جمع کیا شعبان کے آخری دن اور وعظ فرمایا تم پر عظیم مہینہ آ رہا ہے, شہر عظیم, عظیم مہینہ, شہر مبارک, برکتوں والا مہینہ, بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے. توجہ دلائی. اور پھر آگے فرمایا اس کے 3 حصے ہیں, 10 دن. پہلے 10 دن رحمت ہے اللہ کی, دوسرے 10 دن میں اللہ گناہ معاف کرتے ہیں, مغفرت, اور تیسرے آخری 10 دن جو ہیں وہ عتق من النار, جہنم سے خلاصی کے ہیں. اور ارشاد فرمایا اس میں 4 کام خوب کرو. 4 کیا کرو؟ 4 کام اس میں خوب کرو. 4 یہ مسجد کا ہے, اس میں بھی اپنے حصے ڈالا کرو. وہ ہمارے علماء سادہ ہے, وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے ہمارے مسجد کے بل, وہ کہا مسجد کا نام ہی نہیں لیتے. مسجد ان کے حساب میں نہیں ہے, دین کے طالب علم ان کے حساب میں نہیں ہے. وہ لاکھوں طالب علم, لاکھوں, وہ اس قوم کے بچے نہیں ہیں, ہمیں ان سے کوئی خیال نہیں. آپ خود بھی یہ کام کرو. خیر فرمایا 4 کام خوب کرو. 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے. 2 کس کو راضی کرنے کے لیے؟ وہ کیا ہے؟ کلمہ شریف زیادہ پڑھو اور استغفار زیادہ. یہ 2 کام رب خوش ہوگا. کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں خوب. اور آسان ہے, رستوں پر کرو, لیٹے بیٹھے کرو. کبھی کلمہ شریف پڑھو, کبھی استغفار پڑھو زیادہ, اور درود شریف کی کثرت تو خود ہے ہی ہے, وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور فرمایا 2 کام تمہاری ضرورت ہے اللہ سے, اس میں جنت زیادہ مانگو, دوزخ سے پناہ زیادہ مانگو. جب بھی کوئی عبادت کوئی کہ یا اللہ میں جنت عطا کر, یا اللہ میں دوزخ سے بچا, اس کی کثرت کرو. اور فرمایا اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کرو. کوئی نوکر ہے, کوئی خادم ہے, اب روزہ ہے,
اس کو ذرا دو، اللہ تمہاری بخشش و مغفرت کرے گا، اس سے تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اور یہ فرمائے غمخواری کا مہینہ ہے، لوٹ مار کا نہیں ہے۔ بعض تاجر لٹیرے بن جاتے ہیں، یہ غمخواری کا ہے، ہلکا کرو، خوب کم لے لو نفع، کوئی بات نہیں، تاکہ آپ کو اجر ملے، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا افطار کراؤ، روزے دار کو جو افطار کرائے گا تو وہ جتنا ثواب اس کو روزے کا ملے گا، اس کو کاٹے بغیر اس کو جس نے افطار کرایا اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے اور جنت لے جائیں گے، جہنم سے بچائیں گے، یہ بھی فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم ان کو کھلائیں اتنا زیادہ، غربت کا زمانہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، اگر کوئی ان کو ایک کھجور ہی دے دے، کھجور سے افطار کرا دے، پانی کے گھونٹ دے دے اور ان کو لسی کا گھونٹ دے دے، اس پر بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ تو رمضان بہت عظیم مہینہ، انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا۔ میرے مرشد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی فضائل رمضان، فضائل اعمال کتاب جو تبلیغی جماعت کے پاس ہوتی ہے، اس میں وہ رسالہ موجود ہے، اس کی تعلیم کرو، آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی دولت ہے۔ انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا۔ جو ان پڑھ ہو اپنے بچے کو، دوست کو کہو گھر میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ گھروں میں تعلیم کرو، یہ کام ضرور کرو۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، 2-3 دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنا فضل کیا، غمخوار دل دیا ہے الحمدللہ بچپن سے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، ناشتہ آ گیا، میرے چاروں بیٹے اللہ سلامت رکھے، زندگی عمر میں برکت دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو میں چاہتا ہوں اللہ ان سے وہ کرا دے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ عید آ رہی ہے اور ہمیشہ ہم عید پر جوڑے بناتے ہیں، نئے کپڑے پہننا سنت ہے، لیکن میں نے بچوں کو کہا کہ مجھے خیال آ گیا ہے کہ کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہی ہیں، کوئی پھٹے وٹے نہیں ہیں، تو میں اپنے لیے بیٹوں یہ کہتا ہوں میرے لیے جوڑا نہ بنانا، میں خود بھی نہیں بناؤں گا، تو اندازاً کتنے پیسے ہوں گے، تو 2000-2500 سادہ طریقے سے بتایا۔ میں نے کہا میرے پیسے یہ میں ان غریبوں کے لیے جن کا چولہا نہیں جلے گا، فاقے میں ہوں گے، ان کے لیے جو ہم ریلیف شیخ زکریا ٹرسٹ کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے ساتھی، یہ میں اس میں دینا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی بالکل تیار ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائیوں اور خاندان سے رابطہ کیا گھر کے، سب نے کہا کہ لبیک، ہم یہ ایسے ہی کریں گے، اور الحمدللہ اس وقت تک میرے خاندان کے میرے پاس 30-40 ہزار روپے آ چکے ہیں، اور ابھی اور آئیں گے کہ یہ لو اس میں شامل کر دو۔ پھر میں نے یہ پیغام نشر بھی کیا، ہمارے ساتھی آئے ہوئے تھے، وہ یہی کام کرتے ہیں، تخبئی سے آئے تھے، صدیق صاحب ہمارے اور ساتھی مخیر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے، تو پیغام دیا۔ پھر اور ساتھی آئے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھی، وہ بھی آئے، انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات۔ تو یہ بات پہنچ چکی ہے جگہ جگہ، آپ سے بھی کہتا ہوں اس دفعہ ہم یہ کریں گے، نئے جوڑے نہیں سلوائیں گے، بلکہ کل مجھے تخبائی سے یہ فون آ گیا ساتھی کا کہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت تک 50 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم صرف کپڑے نہیں، جوتا، پیزار، دا پیزار چیزے دا ومور سردا پیسے ورکو، ہم جوتوں کے بھی پیسے، نئے جوتے نہیں لیں گے، وہ پیسے بھی انشاءاللہ۔ اس طرح ہم بہت سے غریبوں کی مدد کر سکیں گے جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، اور یہ پورے ملک کا نہیں پوری دنیا کا ہے۔ میرا پیغام پوری دنیا کے لیے تھا، ہمارے سلسلے کے ساتھی افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، جگہ جگہ الحمدللہ، حرمین شریفین میں یہ آواز ان سب تک پہنچی ہے، اور مجھے اچھی ان کے طرف سے
اچھے پیغامات آئے ہیں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی میں نے اس کے ساتھ کہ ہم افطار سادہ کریں گے اس دفعہ، اس میں بھی بچت کر لیں گے کچھ، تاکہ ان غریبوں کو اس میں بھی ہم فائدہ پہنچا سکیں، اور کھانے میں بھی ہم سادگی اختیار کریں تو انشاءاللہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ زیادہ کھانے سے بیماریاں ہوتی ہے، کم کھانے سے کبھی بیمار نہیں ہوتا آدمی، یہ زیادہ کھانے سے صحت تباہ ہوتی ہے۔ تو ہم ذرا اپنے اوپر کنٹرول کریں گے، اپنا کھانا سادہ بنائیں گے، اس میں جو بچت ہو جتنی ہو، قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے، تو یہ ہم اپنے غریبوں کی غمخواری کریں گے۔ اور رمضان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہی غمخواری کا ہے۔ ہاں بعض لوگ غریبوں کا حق مارتے ہیں، ان کا گزارا ہوتا ہے پھر بھی وہ لڑتے ہیں، جی ہمارا حق ہے، ہمارا حق تمہارا نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ جس کا گزارا ہے وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، تو اس طرح غریبوں تک بات پہنچ جائے گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے غیر مستحق لے جاتے ہیں، غریب کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہم اس میں بہت سختی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا کروڑوں شکر ہے۔ میرے دو بیٹے کل بڑگرام شانگلہ کے لیے اس طرف وہ ریلیف لے گئے ہیں، تقریباً 250 پیکج بنا کے کہ رمضان سے پہلے ہم تقسیم کر، جتنے ہمارے اوقات ہیں۔ تو اس میں بھی تعاون کی ضرورت ہے، اور غریبوں کا خیال رکھو۔ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے تو یہ توبہ استغفار بھی کرو، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرو۔ ہمارے بھائی انتظامیہ والے بھی ہم پیارے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ پیار کا معاملہ کرو۔ ہر جگہ ڈنڈے مت استعمال کرو، یہ ڈنڈا ہر جگہ مارنا نقصان کرتا ہے، پھر قیامت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس واسطے پیار سے ایک دوسرے سے، ہم ایک ہیں، فوج ہماری ہے۔ فوج کے نوجوان اس وقت ہر مشکل میں اللہ انہیں جزائے خیر، میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ سرحدوں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی سردی میں زلزلے ہوں کچھ ہو، وہ لگے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بھائی ہمارے، نرسیں، اللہ خوش رکھے۔ اور اسی طرح قومی رضاکار انصار الاسلام، یہ ہمارے شیخ زکریا ٹرسٹ والے اور بھی بتیرے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں، بے لوث کر رہے ہیں، بغیر تنخواہوں کے کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزا دے، اور اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی ارشاد اور پیغام ہے کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرو، خوب دعائیں کرو، رو رو کے مانگو، نہیں رو سکتے ایسے ہاتھ پھیلا دو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ انشاءاللہ سارے کرو گے، نہیں کرو گے، ان باتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔